خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، یا اللہ، سمجھ گئے؟ مسجد میں اللہ کی کتاب کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، یا اللہ، سمجھ گئے؟ مسجد میں اللہ کی کتاب رضا کے نام پر تو اور تیز آواز ہونی چاہیے تھی۔ مجھے ایک بات یاد رہی، پہلے میں اس کا جواب دے دوں۔ میں سوچ رہا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں بھی کرنے لگے کہ یہ دن بھی ابھی دیکھنا تھا، ابھی ہم زندہ ہیں، کس لیے زندہ ہیں، کس کام کے لیے زندہ ہیں؟ حضرات یہ بات جو کہ بولنا ہی نہیں چاہیے تھی، وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہے۔ اس لیے میں اس خبیث کا، اس مردود کا، اور پتہ نہیں جتنی بھی مہذب گالیاں دی جا سکتی ہے اتنی دیجیے اس کو، بلکہ دن رات اس کے لیے دعا کرو کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس خبیث کو جلد سے جلد جہنم میں پہنچا۔ کیا کہا اس نے؟ وہ ایک مظفر اسلام بہاری ہے، بہار کا رہنے والا، وہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین نیک پر چل رہی، آپ دیکھیں، پہلے میں اس کا جواب دے دوں پھر اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ حضرات وہ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ مسجد کے اندر یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر صرف یا اللہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو۔ حضرات اہل سنت، سب سے پہلے تو میں قرآن مجید بتاتا ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یا رسول کہا ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے یا نبی کہا ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب کو یا کہہ کر کے پکارا ہے۔ حضرات اہل سنت، ذرا آپ قرآن مقدس کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا اس خبیث نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا، واقعی اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے۔ اگر اپنے باپ کے نطفے کا ہوتا تو رسول اللہ سرور کائنات کے لیے یہ جملہ بولتے ہوئے اس کی زبان کٹ کر گر جاتی، لیکن حضور سرور کائنات کے لیے یہ جملہ اس نے بولا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب غیر مقلد اور جتنے بھی وہابی ہیں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سے یہ پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں بولا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر واقعی اپنے باپ کی اولاد ہے تو بتا کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر تو نہیں بتا سکتا تو پھر اشفاق احمد رضا بتائے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب نہیں ہوتی، بلکہ مسجد میں یا رسول اللہ کہو تو اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرات اہل سنت، تم کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے۔ سن قرآن مقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ حضرات اہل سنت، اللہ پاک نے یا رسول کہا، یا ایھا النبی قرآن مقدس میں موجود ہے، اللہ نے یا رسول اللہ کہا۔ حضرات اہل سنت آگے پڑھیں، قرآن پاک میں یا ایھا المزمل ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یا کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا المدثر ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا ہے۔ اور حضرات کسی کی نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ یا نبی نہ کہہ لے، اس لیے کہ تحیات میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کون سی نماز پڑھتا ہے مردود جو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے؟ کون سی نماز پڑھتا ہے؟ جب تک تحیات نماز میں نہیں ہوگی، نماز واجب ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر اگر نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر انجانے میں نہیں پڑھا تو بھی نماز خراب ہو جائے گی۔ حضرات اہل سنت، نماز دہرانا ہوگی، التحیات پڑھنا ضروری ہے، تو ہم تو نماز کے اندر، مسجد کے اندر حضور کو یا رسول کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک صحابی رسول ہے، بولو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا اٹھا مسلم شریف دیکھ حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے، جا اٹھا بخاری شریف دیکھ حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو بڑا مسلم اور بخاری کی بات کرتا ہے، جا اٹھا کتابیں اور دیکھ حدیث موجود ہے کہ نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں جمعہ کے دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور اچانک مسجد کے ایک دروازے سے ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی اندر ہوا، صحابی اندر ہوا، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، بولو بولو
اگر یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہوتی تو حضور کہتے مت کہ یا رسول اللہ، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے اس نے اتنا کہا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، فوراً میرے آقا سرور کائنات سے اس نے کہا اے اللہ کے رسول بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور تباہ ہو رہے ہیں، ہماری کھیتیاں برباد ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تمام صحابہ نے سنا کہ اس نے یا رسول اللہ کہا، حضور نے خود سنا کہ اس نے یا رسول اللہ کہا، خود اس نے یا رسول اللہ کہا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، لیکن سرکار نے منع نہیں کیا۔ پتہ یہ لگا کہ یا رسول اللہ کہنا میرے آقا کی، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کہنا یہ ایمان والوں کی نشانی، ایمان والوں کی پہچان ہے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ سن کر کوئی اعتراض نہ کرنا یہ بھی ایمان والوں کی پہچان ہے۔ حضرات اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، میرے آقا منبر پر چلوا کر ہوئے، منبر پر چڑھے، اور حضور منبر پر چڑھنے کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ حضرات یہ ہاتھ یوں اٹھائے میرے آقا نے، حدیث میں ہے حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہیں پر اسی کا جواب ہے۔ ایک تو یا رسول اللہ پر یہ جواب مل گیا مجھے، اور ایک حدیث نہیں ہے بلکہ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں صحابہ آ کر کے یا رسول اللہ کہے اور مسجد کے اندر کہے ہیں۔ حضرات یہ تو جواب مل گیا، لیکن دوسرا جواب بھی دے دوں۔ حضور منبر پر کھڑے ہوئے حدیث میں ہے، اور حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا تو منبر پر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف یا لوگوں کی طرف ہوتا ہے؟ تو جواب آئے گا لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ حضور منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اس طرح اللہ سے دعا مانگی۔ پتہ یہ لگا دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے لیے جس طرف چاہو اس طرف منہ کر کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حضور نے دعا مانگی اور تھوڑی ہی دیر بعد شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھے تھے میرے آقا کے، ارے کس طرح بات کاٹتا پانی، ارے مصطفیٰ کے لبوں کا ہلنا تھا، ارے بادلوں سے برس پڑا پانی۔